سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ آج تو سوم پاشا اور کبیر نے ان پر نوٹوں کی برسات ہی کر دی تھی۔ دلہے میاں 3 پیس سوٹ پہنے سکون سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے پلر سے ٹیک لگائے کھڑے تھا، جبکہ منی اسے گھسیٹتے زبردستی سب کے بیچ کھینچ لائی تھی۔ وہ گرین ماسٹر اب بھی سب کے بیچ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ پنکی کی شاگردیں اسے چھیڑتی بڑی زور سے اس کا گال کھینچ رہی تھیں، مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارے کہیں دلہے میاں کا اس لیے تو موڈ خراب نہیں کہ اسے کمرے میں نہیں جانے دے رہے ہو تم لوگ؟ پنکی نے ہانک لگائی۔ ارے نہیں، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ آج ساری رات ہی اپنے ڈیڈ کے ساتھ گزارے گا۔ آخر اتنے عرصے بعد جو ملے ہیں۔ سوہم نے اسے گلے میں بازو ڈال کر بولا تو اس نے اپنے ڈیڈ کو گھورا۔ تو اور کیا کیا خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے باپ بیٹے، پاشا نے بھی مسکرا کر کہا۔ تو ماہر کی جان پر بن گئی تھی۔ ڈیڈ یار پلیز، وہ جھنجھلا کر بولا تو محفل زعفران زار ہوئی تھی۔ سب کہے لگا کر ہنسے تھے۔ اس نے جھک کر سر نیچے جھکایا تھا۔ سب نے اور خاص کر سوہم نے حیرت سے اس گرین ماسٹر کی سرخ پیشانی اور یہ انوکھا ہی روپ دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مزید ہلے گلے کے بعد سب بڑے اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب گرین ماسٹر کو مزید تنگ کرتے، وہ سب کو پرے دھکیلتا اپنا فون کان سے لگائے باہر جا چکا تھا۔ ایشان کو آج ایک شرارت سوچی تھی، وہ جو مہابیر کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار فجر کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کا پیچ اپ کرانے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا تھا، اور اس شرارت کی ملی بھگت میں جیکی اور آریان بھی شامل تھے۔ تبھی انہوں نے سافٹ ڈرنک کے گلاس میں ایک طاقتور نشہ آور ٹیبلٹ ڈال دی تھی۔ فجر بھابھی، ایشان نے اسے آواز دی، جو اب اپنے روم کی جانب جانے لگی تھی۔ جی وہ قریب آئی ہے، ڈرنک اپنے ہبی کو تو دے دیں، انہوں نے منگوائی ہے، ایشان نے کہا تو وہ تب کا شکار ہوئی۔ وہ جو دور بیٹھا یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا، ان کے کرتوت بھی دیکھ چکا تھا۔ کاش انہیں بول پاتا کہ جہاں سے تم لوگوں نے یہ سیکھا ہے۔ اس کا پرنسپل آج بھی میرے پاس ٹیوشن لینے آتا ہے۔ ابھی تو اس شعلہ جوالہ سے نمٹنا تھا جو ڈرنک لیے لمحہ بلمحہ جھجکتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آج تو وہ زہر بھی پلاتی، مہابیر آنکھیں بند کر کے پی لیتا، مگر یہ ڈرنک پی کر وہ جانے کیا کرتا۔ یہ آپ نے منگوائی تھی ڈرنک؟ وہ جھجکتی اس کی نگاہوں سے خائف جلدی سے اس کی جانب ڈرنک بڑھا کر وہاں سے جانے کو اوپر تول رہی تھی۔ نہیں چاہیے، عیش ہو جا کر واپس دو، بولو میں نے کہا ہے نہیں چاہیے۔ یہاں عروشے کو جا کر پلا دو، وہ اطمینان سے بولا۔ فجر کے چہرے پر سایہ سا آ کر لہرایا، خود ہی مانگ کر شاید اب اس ہاتھ سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ کراہ اٹھی اور آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ واپس مڑی، مگر واپس جانے کے بجائے ایک سائیڈ آئی۔ سڑیل کھڑوس اکڑو کہیں کہ میں کون سا مری جا رہی ہوں سرو کرنے کے لیے۔ گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا ابھی کچھ سمجھتا، وہ گلاس بھی خالی کر چکی تھی۔ ایش، جیکی اور آریان بھی ان کی یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر فجر کو وہ گلاس خالی کرتے دیکھ کر ان کے ہوش اڑے تھے۔ یقیناً حشر خراب ہونے والا تھا فجر کا۔ اب وہ جہاں کھڑی تھی زوردار کہے لگانے شروع ہو چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ، وہ چلا کر بولی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ لڑکھڑاتی لاؤنج کے بیچوں بیچ آئی۔ مجھے بھی ڈانس کرنا ہے، میوزک لگاؤ۔ سنو اکتی کانچ کی گڑیا، سنو اکتی پیار کی۔ منی نے گانا لگایا تو منی کے ساتھ ہاتھ بھنگڑا اسٹائل میں اٹھا کر ڈانس کرنے لگی۔ اب تو آریان اور ایشان بھی آ کر ہونٹنگ کرتے اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگے تھے۔ روشی بیبی بھی بیچ میں ہی تھمک رہی تھی۔ شیلا اور دیگر شاگردیں بھی ڈانس کر رہی تھیں۔ تبھی اچانک فجر کو کسی نے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مہابیر نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے حد قریب کیا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں تھاما۔ سب نے ہوٹنگ اور شور مچا کر وائٹ پلس سر پر اٹھایا تھا۔
وہ دھیمے دھیمے اس کے ساتھ موف کرتا ہوئے رقص تھا۔ فجر نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے سینے پر سر رکھا سب نے نمائنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ خجل سا ہو کر اسے بازو میں بھر چکا تھا۔ سب کی ہلڑ بازی کے باوجود وہ اسے لیے اپنے روم میں آ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے ڈور لاک کیا۔ تازہ گلابوں اور موتی کے پھولوں سے سجایا گیا پورا کمرہ۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا آگے بڑھا۔ اس قدر فضو خیز ماحول تھا کہ وہ بن پیے ہی مدہوش اور بے خود سا ہوا تھا۔ آگے بڑھا تو بیڈ کو چھپاتی گلابوں کی جھالریں اور بیڈ کے بیچوں بیچ مارش میلو برائڈل صاحبہ تکیے پر اوندھی لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھیں۔ اس کے لب اپنے آپ گہرا سا مسکرائے۔ وہ بیڈ کی ایک سائڈ آ کر نیم دراز ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سرخ گٹری اپنے آپ میں سمٹی تھی مگر سیدھی ہونے کی زحمت اب بھی نہیں کی تھی۔ روح جذبات سے بھرپور بوجھل آواز میں پکارا، خبردار، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی آپ نے، بات مت کریں مجھ سے، وہ سو کرتی چلائی۔ ماہر سوہم خان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ ذرا سا اس کی جانب جھک کر پوچھا۔ سوال کافی معنی خیز تھا مگر یہاں غور کون کر رہا تھا؟ مجھے کیا پتا، وہ چلائی۔ یہ دیکھو روح، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مارش میلو، اس نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا۔ وہ بھنا کر اٹھی۔ آپ مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں تو، وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ جی بالکل منی، یہ مجھے بولتی ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ابرو اچکا کر پوچھا گیا۔ میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو سچ مچ کے مارش میلو کا بولا، کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں انہیں کھانے لگا ہوں۔ وہ مزے سے مارش میلو اپنے لبوں میں دباتا ہوا بولا۔ وہ بنا کر اٹھی۔ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں سچ میں، مگر میں تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ تو اتنا بڑا الزام میری جان کہ میں نے چھیڑا، جانتی ہو چھیڑنا کسے بولتے ہیں؟ اب اس نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے بےحد قریب کیا تھا۔ وہ بوکھلائی، رونے سے سرخ پڑا چہرہ اور چھوٹی سی ناک نرم و گداز خوشبوؤں میں بسا نازک وجود۔ ماہر کی نگاہوں کی تپش نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ چھوڑیں پلیز، اب بول سکتی ہو کہ میں نے تمہیں چھیڑا ہے؟ وہ اس کے بےحد قریب ہوا۔ رواحہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ماہر نے اس کے کندھے پر اپنے پرتپش لب رکھے۔ رواحہ کی سانس اٹک گئی تھی۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے۔ جب رواحہ کی جان جسم سے نکلنے لگی تو وہ مچل کر اس کی گرفت سے دور ہوئی اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ وہ پھر رو دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اور کچھ، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ سسکی۔ اور ماہر اطمینان سے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے اسے سننا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے دھمکی بھی دی، روٹھا سا لہجہ تھا۔ سوری ایک لفظی جواب تھا۔ نو، میں ناراض ہوں اور خبردار مجھ سے بات کی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر اور رخ موڑ کر بولی، میں منا لوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر ابھی نہیں، ابھی میرا منانا تم افورڈ نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر پاؤ گی، اسی لیے سو جاؤ۔ وہ گمبھیر بوجھل لہجے میں بولا تو رواحہ کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی اور فوراً سے پہلے یوں ہی چینج کیے بغیر کمفرٹر میں دبک گئی۔ پاس بیٹھے گرین ماسٹر نے اس کی پھرتی پر دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ آج جو فون کال آئی تھی اس نے اسے ہلکا سا ڈسٹرب کیا تھا اور اب وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسی لیے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ پاؤں سے ڈور آٹو لاک کیا تو اس نے شور مچا دیا اور بچوں کی طرح اس کے بازوؤں میں مچلنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، میں نے باہر جا کر اور ڈانس کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ اس روم میں تو بالکل نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا میرے ساتھ؟ مہابیر نے اسے نیچے اتارا اور کمر کے گرد بازو مائل کر کے اپنے بےحد قریب کیا۔ کیونکہ آپ بہت سڑیل ہیں، آپ جانتے ہیں۔ وہ اب اس کا گریبان پکڑ کے بولی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ ایک سڑیل، اکو اور کھڑوس ہیں۔ جانتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا جیسے کہ اس کے منہ سے سننا مہابیر کے لیے ایک اعزاز تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنے برے ہیں اور میں کتنی اچھی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مہابیر کے پیروں پر کسی کے سہارے کھڑی تھی۔
یہ بھی جانتا ہوں فجر سے زیادہ تو اس کا لہجہ خمار آلود تھا جو بن پیے ہی بہک چلا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ فجر نے اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ جانتا ہوں اور تم جانتی ہو میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ مہابیر نے اس کا ڈھلکتا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ پھر مجھے مارا کیوں؟ فجر نے نشے میں جھولتے بے پر کی اڑائی۔ کب ہاتھ اٹھایا میں نے تم پر؟ تو کیا کیا؟ بس پیار کیا تھا۔ کیسے؟ وہ پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی اور پوچھ بیٹھی۔ ایسے مہابیر جھکا تھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت و محبت سے چوما تھا۔ پھر گردن پر جا بجا اس کے پرتپش لب اپنی چھاپ چھوڑنے لگے تھے۔ فجر نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اس کی شرٹ میں مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ مہابیر مدہوش سا ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو سے اپنی سانسیں معطر کی۔ وہ چند پلوں میں ہی بے حال ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کالر مٹھیوں میں جکڑ کر مچلی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اب کیا ہوا ہاں؟ اب کرنے دو پیار مجھے۔ نہیں نہیں اب میں کہہ کر اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے۔ مہابیر نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ اب بس ہو چکی تھی مہابیر کی، تبھی اسے بازوؤں میں بھر کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا، خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ پور اسے اپنی محبت میں بھگونے لگا، اپنے عشق کی داستان اس کے وجود پر رقم کرنے لگا تھا۔ اس نے بھی مہابیر کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کیے تھے، یوں جیسے خود سپردگی کا عالم ہو۔ راحت گہری اور خاموش تھی، مگر فجر کی چوڑیوں کی معنی خیز سی کھنک کمرے میں گونجتی رہی۔ آج ان کے ملن پر دھڑکنوں نے بھی ایک ہو کر محبت کی خوشبو سے تال میل بنائے رکھا۔ آج وہ ایک ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے۔ مہابیر کے برسوں کے تڑپتے بھڑکتے دل پر اس کی محبت کی نرم فوار پڑی تھی تو روح تک میں سرشاری اتری تھی۔